الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ تعالی آج ہم چھٹی تراویح وہ ادا کریں گے۔ سورۃ المائدہ کا رکوع نمبر 12 سے لے کر 16 تک اور سورۃ الانعام وہ پوری یعنی رکوع نمبر 1 سے لے کر رکوع نمبر 20 تک تلاوت کی جائے گی۔ سورۃ المائدہ کے 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام نہ کر لو، یعنی حلال اور حرام کے مالک نہ بنو۔ جو چیز اللہ نے حلال کر دی ہے وہ حلال ہے اور جو چیز اللہ نے حرام کر دی ہے وہ حرام ہے۔ دوسری بات، عیسائی راہبوں، ہندو جوگیوں اور بدھ مت کے بھکشوؤں کی طرح قطع لذات کا طریقہ وہ اختیار نہ کرو۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے قسم توڑنے کا کفارہ کا بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص قسم کھا لے اور اس قسم کو پورا نہ کرے تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو اوسط درجے کا یعنی ایسا کھانا جو اپنے گھر والوں کو کھلاتا ہے، اوسط درجے کا کھانا کھلائے یا کپڑے پہنائے۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ 3 مسلسل روزے رکھ لے یا ایک غلام آزاد کر لے تو یہ قسم کا وہ کفارہ ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اب شراب کی قطعی حرمت کا فیصلہ دے دیا ہے۔ اب شراب کو یہاں پہ مکمل طور پر حرام قرار دے دیا ہے۔ اس سے پہلے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 اور سورہ نساء کی آیت نمبر 43 میں شراب کے حوالے سے 2 ابتدائی حکم تھے، اب یہاں پر قطعی وہ حکم آ گیا ہے۔ 13ویں رکوع میں احرام کے مسائل بیان کیے گئے ہیں اور حالت احرام میں جو غلطیاں ہو جائیں اس کے کفارے کا بیان وہ کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری بتائی گئی ہے کہ آپ کا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو منع کیا ہے کہ کثرت سے سوالات نہ کرو۔ زیادہ سوالات کرتے چلے جاؤ گے تو اس میں وہ تمہارے لیے ہی وہ نقصان ہے۔ اس کے علاوہ اس رکوع میں عربوں کے اندر وہ مختلف جانوروں کے حوالے سے جو توہمات تھے جس پہ وہ وہم کرتے تھے، ان تمام توہمات کی اللہ تعالیٰ نے نفی کی ہے۔ اس کے علاوہ شہادت یعنی گواہی کا نصاب وہ اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کیا ہے کہ اہل ایمان میں سے 2 صاحب عدل وہ لوگ وہ گواہ کے طور پر لیے جا سکتے ہیں کسی بھی کام میں، اور اگر تم لوگ سفر میں ہو اور کوئی مسلمان گواہ نہ ملے تو غیر مسلم کو بھی گواہ بنایا جا سکتا ہے۔ 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بارے میں کہا ہے کہ تمام نبیوں سے ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فریضہ کہاں تک انجام دیا ہے۔ یہ موضوع وہ آگے سورۃ الاعراف کے پہلے رکوع میں بھی آئے گا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت عیسیٰ کے اوپر جو اپنے احسانات ہیں ان کو گنواتے ہوئے کہا ہے کہ عیسیٰ ہم نے تمہیں تمہاری روح پاک سے مدد کی، یعنی تمہیں بنا باپ کے پیدا کیا، تم گہوارے میں لوگوں سے بات کرتے تھے، تمہیں ہم نے حکمت عطا کی اور ساتھ ساتھ تمہیں توریت اور انجیل کا علم دیا، تم اللہ کے حکم سے مٹی کے پتلے بناتے تھے اور اس میں پھونک مارتے تھے تو اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا تھا، مادر ذات اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیتے تھے اور اللہ کے حکم سے مردے کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور جب بنی اسرائیل نے تمہارا انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے حواریوں کو اشارہ کیا، وہ تم پر ایمان لے کر آئے اور ان کی ہی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے تم پر خوان نازل کیا۔ اس کے بعد 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ ان تمام احسانات کو گنوانے کے بعد حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عیسیٰ سے سوال کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اے عیسیٰ
کیا تو نے یہ کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ تو اور تیری ماں بھی خدا ہیں؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ میں ایسی بات کیوں کہہ سکتا تھا جس کا مجھے کوئی حق نہیں تھا؟ اور اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی جو ہے وہ نفع دے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے سورۃ الانعام شروع ہوگی، اور سورۃ الانعام میں 20 رکوع ہیں۔ یہ مکہ کے آخری دور میں جو ہے وہ نازل ہوئی ہے۔ اس کے 16ویں اور 17ویں رکوع میں جو ہے وہ انعام مویشیوں کا ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الانعام ہے۔ پہلے اور دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس پوری کائنات کی تخلیق اور انسانوں کی تخلیق کے بارے میں گفتگو کرتا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ لوگ جو ہے یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد، یعنی اپنی تخلیق کہ کس طرح سے انسان کی تخلیق ہوئی ہے اور یہ زمین و آسمان کی تخلیق دیکھنے کے باوجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو اس کا ہمسر جو ہے وہ ٹھہراتے ہیں۔ اور اس رکوع میں مدینہ کی طرف ہجرت کا اشارہ بھی ملتا ہے ان دو رکوعات میں، اور ساتھ ساتھ پچھلے قوموں کی تباہی اور رسولوں کا مذاق اڑانے کا بھی ذکر ہوتا ہے۔ تیسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ مکی دور میں 3 باتوں پر 3 دعوتیں جو ہے وہ پیش کی گئی تھیں، اور اس میں سے پہلی دعوت توحید کی دعوت تھی کہ اللہ ایک ہے، دوسری دعوت جو ہے رسالت اور وحی کی طرف تھی، اور تیسری دعوت جو ہے وہ قیامت اور مر کر جی اٹھنے کی دعوت تھی۔ اور جب قرآن کا استدلال کے سامنے کفار مکہ جو ہے بالکل بے بس ہو جاتے تھے تو پھر وہ یہ کہتے تھے کہ یہ اساطیر الاولین، پچھلے دور کے قصے ہیں، یہ کہانیاں ہیں مر کے جی اٹھنے والی بات۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن ان منکرین سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا بتاؤ یہ حقیقت تھی یا نہیں تھی؟ تو وہ تمام منکرین جو قیامت کے منکر تھے، جو قیامت کے منکر ہوں گے اور جو مر کر جی اٹھنے کے منکر ہوں گے، اس دن پکار اٹھیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ یہ حقیقت ہے۔ چوتھے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ یہ جو کفار مکہ آپ کی تکذیب کر رہے ہیں، آپ کے اوپر ایمان نہیں لا رہے ہیں، یہ دراصل آپ کو نہیں جھٹلا رہے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلا رہے ہیں۔ 5ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ہم نے جب بھی کسی بستی میں کوئی نبی بھیجا ہے تو اس بستی کے لوگوں کو تنگی سے جو ہے وہ دوچار کر دیا ہے تاکہ وہ لوگ عاجزی پر اتر آئیں، لیکن عام طور پر دیکھا یہ گیا کہ لوگ جو ہیں اور سخت دل ہو گئے، ان کی سرکشی بڑھ گئی، پھر ہم نے ان کو خوشحالی عطا فرمائی اور وہ سرکشی میں بڑھتے چلے گئے، پھر ہم نے ان کی جڑ کاٹ دی۔ اور اس کے بعد اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منصب بتا رہا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے کسی خزانے کے مالک نہیں ہیں۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا کوئی علم نہیں ہے۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم فرشتہ نہیں ہیں، بلکہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وحی کی پیروی کرتے ہیں جو وحی ان کی طرف کی جاتی ہے۔ چھٹے اور سے لے کر 8ویں رکوع تک جو ہے توحید پر اور رسالت کے اوپر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، اور کفار مکہ کو اللہ کے رسول کی زبان کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ عذاب اور سزا یہ دونوں چیزیں صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور انسان کے ایک رویے کا ایک بار پھر تذکرہ کیا ہے کہ انسان جب کسی مشکل میں آ جاتا ہے، کسی پریشانی میں گھر جاتا ہے، جب کسی آزمائش میں ڈل جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کے دعائیں کرتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ وہ آزمائش ہٹا دیتا ہے، وہ تکلیف دور کر دیتا ہے، تو دوسرے لوگوں کو اس بات میں اللہ کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے۔ 9ویں رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ کائنات سلطنت دکھائی۔ انہوں نے ایک ستارہ دیکھا اور کہا یہ ستارہ میرا رب ہے، اور پھر جب وہ ستارہ ڈوب گیا تو ابراہیم پکار اٹھے کہ میں کسی ڈوبنے والے کا گرویدہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد چاند نکلا تو ابراہیم نے کہا یہ میرا رب ہے، اور جب وہ چاند ڈوب گیا تو وہ پکار اٹھے کہ میرا رب
اگر میری رہنمائی نہیں کرتا تو میں آج گمراہ ہو جاتا۔ اس کے بعد سورج نکلا تو ابراہیم پکار اٹھے کہ یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، یہ اکبر ہے۔ اور اس کے بعد جب سورج ڈوب گیا تو انہوں نے کہا کہ اے میری قوم، میں اس تمام شرکوں سے بیزار ہوں جن شرک میں تم لوگ جو ہے وہ پڑے ہوئے ہو۔ اور 10ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد عطا فرمائی، اور ان کو ہم نے وہ راہ راست دکھائی جو اس سے پہلے ہم نے نوح کو دکھائی تھی، اور ان کی اولاد میں سے ہم نے یوسف اور عیسیٰ اور موسیٰ اور ادریس اور یونس جیسے جلیل القدر جو ہے وہ پیغمبر پیدا کیے۔ 11ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نبی مہربان آپ کے اوپر جو وحی نازل ہو رہی ہے یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، اس سے پہلے بھی وحی آتی رہی ہے، کتابیں اور صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں۔ اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ 12ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر توحید کے بڑے مضبوط قسم کے دلائل دیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے گٹھلی کو پھاڑ کے اس میں سے کون درخت کو نکالتا ہے؟ اگر ہم غور کریں تو ایک کھجور کی گٹھلی، اس گٹھلی کو ہم زمین میں بو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پھٹتی ہے اور اس میں سے پودا اور پھر ایک عظیم و شان درخت آتا ہے، اور ایک گٹھلی سے ہزاروں کھجور لگتے ہیں اور سالوں تک یہ کام ہوتا رہتا ہے۔ ایک گٹھلی سے اللہ تعالیٰ لاکھوں کھجور پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ رب ہے، وہ اللہ ہے جو زندہ میں سے مردہ کو نکالتا ہے اور مردے میں سے زندہ کو نکالتا ہے۔ زندہ میں سے مردہ کسی مرغی میں سے اللہ تعالیٰ انڈا پیدا کر دیتا ہے، اور مردے میں سے زندہ کسی انڈے میں سے جو بظاہر ہمیں مردہ لگتا ہے اس میں سے جیتا جاگتا چوزا نکل آتا ہے، یا وہ بیج جو ہمیں مردہ لگتا ہے اس سے پورا کا پورا درخت نکل آتا ہے۔ اور اس کی ایک مثال مفسرین نے یہ بھی بتائی ہے کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ نے زندہ قرار دیا ہے اور کفار کو، منکرین حق کو اللہ تعالیٰ نے مردہ قرار دیا ہے۔ زندوں میں سے اللہ تعالیٰ مردہ نکال دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک جلیل القدر، ایک اولو العزم پیغمبر ہیں، اور ان کا بیٹا جو ہے مردہ نکلا۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد مردہ تھے، ان میں سے اللہ تعالیٰ نے زندہ جو ہے وہ پیدا کر دیا۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ زندوں میں سے مردہ کو اور مردوں میں سے زندہ کو پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ 14ویں رکوع میں کہہ رہا ہے بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا موجد ہے، ایجاد کرنے والا ہے۔ یہاں پر دو چیزیں سمجھ لیں، ایک ایجاد ہے جس کو ہم انوینشن کہتے ہیں، دوسری دریافت ہے جس کو ہم ڈسکوری کہتے ہیں۔ ہمارے سامنے لاکھوں کروڑوں انوینشنز جو ہیں وہ نظر آتی ہیں، یہ پنکھا، یہ لائٹ، یہ گاڑیاں، یہ راکٹ، یہ جہاز، یہ کمپیوٹر، یہ سب انسان کی ایجادات ہیں۔ لیکن ہم میٹلز کو اگر ہم دیکھیں، ہم آئرن، کاپر، اس طرح کی چیزوں کو دیکھیں، ہم ایلومینیم کو اور گولڈ کو دیکھیں تو یہ اللہ کی بنوائی ہوئی چیز ہے۔ ہائیڈروجن گیس دیکھ لیں، آکسیجن گیس دیکھ لیں، یہ سب اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں۔ انسان نے اس کو ڈسکور کیا ہے، دریافت کیا ہے، لیکن اللہ جو ہے وہ ڈسکور نہیں کرتا کوئی چیز، اللہ ہر چیز کا موجد ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے بدیع السماوات والارض، وہ اللہ ہی ہے جس نے اس زمین کو اور اس آسمان کو پہلی دفعہ پیدا کیا ہے۔ وہ اس زمین و آسمان کا موجد ہے، اس کا ایجاد کرنے والا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا کوئی جو ہے وہ شریک نہیں ہے۔ اس کے بعد 14ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ آیت نمبر 95 سے لے کر آیت نمبر 110 تک مسلسل، یہ 15-16 آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ مسلسل آفاق کی بات کرتا ہے، زمین و آسمان کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ لوگ اس زمین و آسمان پر غور نہیں کرتے اور معجزات کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر ہم فرشتے اتار دیں، اگر ہم جو ہے مردے ان لوگوں سے، ان منکرین حق سے باتیں کرنے لگیں، پھر بھی جو ہے وہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اسی طریقے سے ہم نے شیطان انسانوں کو اور شیطان جنوں کو ہر نبی کا جو ہے وہ دشمن بنایا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک اور بات بھی کہہ رہا ہے کہ جو حلال جانور ہیں اس پر بھی اگر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس کا گوشت نہ کھاؤ۔ یعنی اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جب ہم
جس وقت ہم قربانی کر رہے ہوتے ہیں تو ہم زور سے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں۔ مرغی والے سے بھی ہمارا مطالبہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر چھری چلاتے وقت زور سے جو ہے بسم اللہ اللہ اکبر کہو، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ حلال جانور کے اوپر بھی اگر اللہ کا نام نہیں لیا جائے گا تو اس کا گوشت کھانا جو ہے وہ ممکن انسان کے لیے جائز نہیں ہے۔ 15ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ راہ راست پر چلنے والے، سیدھی راہ پر چلنے والے اور گمراہ لوگ برابر نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس کو ہدایت مل جائے، اس کے لیے اسلام کو اس کا سینہ جو ہے اسلام کے لیے کشادہ کر دیتے ہیں، اور جس کے اوپر گمراہی چسپاں ہو جاتی ہے اسلام کے لیے اس کا سینہ جو ہے وہ تنگ پڑ جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنوں سے کہے گا کہ تو نے، کیونکہ شیطان سارے جن ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا جنوں سے کہے گا کہ تو نے نوع انسانی کے اوپر بہت زیادہ ہاتھ صاف کیے۔ اور 16ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ کہے گا انسانوں سے اور جنوں سے مخاطب ہو کر کہے گا کیا تمہارے پاس ایسے رسول نہ آئے تھے جو تمہیں ہماری آیتیں سناتے اور تمہیں اس دن سے ڈراتے، قیامت کے دن سے ڈراتے؟ تو سب گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ وہ رسول تو ہمارے پاس آئے تھے لیکن ہم نے جو ہے وہ ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا۔ اور کفار کا حال اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اولاد کا قتل ان کے لیے خوشنما کر دیا ہے، یہ بیٹیوں کو دفن کر دیتے ہیں اور یہ اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل کر دیتے ہیں کہ ان کو پالنا نہ پڑے، اور معبودوں کی خوشنودی کے لیے یہ ان کو بھیٹ چڑھا دیتے ہیں۔ 17ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات گنوائے ہیں کہ ہم نے اے انسانوں تمہارے لیے نخلستان پیدا کیے ہیں، ہم نے تمہارے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے ہیں، ہم نے تمہارے لیے جانور پیدا کیے ہیں، اس جانور کا گوشت تم کھاتے ہو، اس سے تم دودھ حاصل کرتے ہو، اس کے اوپر تم سواری کرتے ہو، اس سے تم سامان ڈھو کر لے کے جاتے ہو، اس کی کھال سے تم پوشاک بناتے ہو، اس کی کھال سے تم خیمہ بناتے ہو، اس سے اپنے اوڑھنے کی چیزیں بناتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ شیطان کی پیروی نہ کرو، کھاؤ پیو مگر شیطان کی پیروی نہ کرو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ 18ویں رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر حرام اشیاء کی جو ہے وہ فہرست بتائی ہے اور بتایا ہے کہ اس کے علاوہ بقیہ تمام چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ مشرکین جو ہے وہ یہ کہیں گے قیامت کے دن کہ اگر تو نہ چاہتا تو ہم شرک نہیں کرتے، اور تو نہ چاہتا تو ہم کسی چیز کو حرام نہیں ٹھہراتے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے جو چیزوں کو حرام اور حلال ٹھہرا لیا ہے اپنے طور پر، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 19ویں رکوع میں انسانوں کو کچھ ہدایات دی ہیں، اور پہلی ہدایت وہی ہے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ دوسری بات اللہ تعالیٰ نے کہی ہے کہ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، کسی اور انسان کو بھی قتل نہ کرو، اور بے شرمی کے کام خواہ وہ چھپے ہوئے ہوں یا کھلے ہوئے ہوں ان کے نزدیک نہ جاؤ، یتیم کا مال نہ کھاؤ، ناپ تول میں پورا انصاف کرو، انصاف کی بات کرو، خواہ اس کی زد میں جو ہے وہ تمہارا رشتہ داری کیوں نہ آ جائے، اللہ سے عہد کو پورا کرو۔ 20ویں رکوع میں جو اس سورت کا آخری رکوع ہے اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب کسی قوم کے اوپر عذاب ٹوٹ پڑے یا کسی کی موت کا وقت آ جائے اس وقت وہ توبہ کرے تو اس کی توبہ جو ہے وہ اس کے کام نہ آئے گی۔ اسی رکوع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مشہور دعا ہے قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے یہ فارمولہ بھی بیان کیا ہے کہ تم ایک نیکی کرو گے تو اس کا کم از کم 10 گنا اجر ملے گا، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے آخر میں بالکل یہ کہا ہے، اپنی شان بتاتے ہوئے کہا ہے کہ وہ سزا دینے میں بہت تیز ہے مگر ساتھ ساتھ بہت زیادہ رحیم ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔